اور یہاں سے آ رہی ہے صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز ججے کرام، قابل احترام اساتذہ اور میرے جماعت ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے کسی موضوع پر گفتگو کرنے نہیں آیا. میں کسی فلسفیانہ بحث کے لیے یہاں نہیں کھڑا ہوا، میں کسی وقتی نعرے کی تشہیر کے لیے نہیں آیا. آج میں انسانی تاریخ کے سب سے عظیم اعلان کی گونج بن کر آیا ہوں. لا الہ الا اللہ صرف 4 الفاظ نہیں، یہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والا کلمہ ہے. یہ انسان کو انسان بنانے والا اعلان ہے. یہ وہ پیغام ہے جس نے اندھیروں میں بھٹکتی انسانیت کو راستہ دکھایا. توحید صرف یہ نہیں کہ زبان مان لے، توحید یہ ہے کہ زندگی مان لے. فیصلہ، خوف، امید، محبت، نفرت سب کا مرکز ایک ہو جائے. آج کا انسان چاند پر پہنچ گیا مگر دل کے سکون سے محروم ہے. کائنات کو ناپ لیا مگر خالق کو بھول گیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کو مانا مگر اللہ کو کافی نہ مانا. اگر اس کائنات کے 2 خدا ہوتے تو یہ نظام ایک لمحہ نہ چلتا. یہ سورج، یہ زمین، یہ ستارے گواہی دے رہے ہیں کہ حاکم ایک ہے. جب انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو فلسفہ نہیں پکارتا، صرف ایک ہی صدا نکلتی ہے، یا اللہ. یہ فطرت کی توحید ہے. اسی توحید کا پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں نکلے. ریت تپ رہی تھی، کوڑے برس رہے تھے، مگر زبان پر ایک ہی صدا تھی، احد احد. توحید ہر دور کے فرعون کے خلاف اعلان بغاوت ہے. فرعون کبھی تخت پر ہوتا ہے، کبھی دولت میں، کبھی اکثریت میں، کبھی میڈیا میں. توحید اعلان کرتی ہے کہ خدا صرف اللہ ہے. اسی یقین کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. اسی یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام دریا میں کھڑے ہوئے اور فرعون ڈوب گیا. آج توحید کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مسجد سے نکل کر بازار، عدالت، سیاست اور تعلیم میں اترے. اگر زبان پر کلمہ ہو مگر ہاتھ ظلم کرے، اگر سر سجدہ میں ہو مگر پڑوسی بھوکا ہو تو یہ توحید ادھوری ہے. توحید کہتی ہے کہ سچ نقصان دے تو بھی سچ بولو، حق تنہا کر دے تو بھی حق کا ساتھ دو. آج سب سے بڑا فتنہ یہ نہیں کہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کو مان کر کسی اور سے ڈرتے ہیں. مواحد ڈرتا ہے مگر صرف اللہ سے، وہ جھکتا ہے مگر صرف اللہ کے سامنے. ان اللہ معنا یہ جملہ بارش اور میں تاریخ بدل دیتا ہے. آج توحید کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں اندر ہے. ریا، مفاد، خاموش سمجھوتا. مواحد سمجھوتا نہیں کرتا. دنیا کو نئے ہتھیار نہیں چاہیے، دنیا کے خالص توحید چاہیے جو دلوں کو چھوڑ دے، نفرت کو دفن کر دے. اگر توحید زندہ ہے تو امت زندہ ہے، اگر توحید کمزور ہو تو لاکھوں بھی دلیل ہو جاتے ہیں. آج خدا نہیں بنا. حقیقت پر غور کرو کہ توحید صرف انسان کو رب سے نہیں جوڑتی بلکہ انسان کو انسان سے بھی جوڑتی ہے. جس دل میں ایک رب کا یقین بیٹھ جائے وہ دل کسی انسان کو کمزور نہیں سمجھ سکتا، وہ کسی حقیر کو کمزور نہیں سمجھ سکتا، وہ کسی کمزور کو رول نہیں سکتا، وہ کسی مظلوم پر خاموش نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں توحید زندہ تھی وہاں عدل زندہ تھا، جہاں توحید کمزور ہوئی وہاں ظلم طاقت بن گیا. آج کا دور خود کو بہت معذب کہتا ہے مگر سچ یہ کہ دور طاقت کو حق اور کمزوری کو جرم سمجھتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں توحید انسان کے سامنے آئینہ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا تم نے میرے سوا کسی اور کو حاکم بنا لیا. توحید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اکثریت دلیل نہیں، طاقت سچ نہیں اور شور حق نہیں. حق وہ ہے جو اللہ کے نزدیک حق ہے، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے. اسی یقین کے ساتھ نوح علیہ السلام صدیوں تک بولتے رہے، صرف چند لوگ ساتھ آئے مگر وہ چند اللہ کے ساتھ تھے، یہی کافی تھا. ہاں اسی یقین کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے چچا قوم اور بادشاہ کا سامنا کیا، وہ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں تھے کیونکہ رب ساتھ تھا. سب سے بڑی آزمائش یہ نہیں کہ دشمن طاقت کرے، اصل آزمائش یہ کہ کہیں ہم نے دل میں طاقت کو خدا نہ بنا لیا ہو. جب ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کے بغیر کام نہیں چلے گا، فلاں ناراض ہو گیا تو سب ختم، فلاں خوش ہو گیا تو سب بن گیا. یاد رکھو کہ یہ خیالات توحید کو کمزور کر دیتے ہیں. مواحد کا دل کہتا ہے کہ اگر اللہ راضی ہے تو سب راضی ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو ساری دنیا کی رضا بے معنی ہے. آج کے نوجوان سے پوچھو کہ وہ کس کے لیے جیتا ہے، کس کے لیے مرتا ہے، کس کے لیے سمجھوتا کرتا ہے. اگر جواب اللہ نہیں تو سمجھ لو کہ مسئلہ نسل کا نہیں بلکہ یقین کا ہے. توحید نوجوان کی ہمت دیتی ہے کہ وہ طرح سچ بول سکے، وہ بہاؤ کے خلاف کھڑا ہو سکے، وہ ناپاک راستوں کو ٹھکرا سکے. توحید بوڑھے کو یہ سکون دیتی ہے کہ زندگی کی شام میں کسی انسان کے سہارے پر نہیں بلکہ رب کے وعدے پر بھروسہ کرے. آج ہم بہت سی تقریریں سنتے ہیں ترقی پر، امن پر، انصاف پر. اگر ان سب کے مرکز میں اللہ کی وحدانیت نہ ہو تو یہ سب الفاظ کھوکھلے ہو جاتے ہیں. امن وہی پائیدار ہے جو رب کے خوف سے جنم لے، انصاف وہی مضبوط ہے جو قیامت کے یقین سے جڑا ہوا ہو، ترقی وہی بابرکت ہے جو
हलाल और हराम की पहचान रखती हो, ये सब कुछ तौहीद के बगैर मुमकिन नहीं। मेरे हमें आज फिर ये तय करना होगा कि हम मुवाहिद है या सिर्फ नाम के मुसलमान। मुवाहिद वो जिसका कारोबार भी इबादत हो, जिसकी सियासत भी इबादत हो, जिसकी खामोशी भी इबादत हो, जिसकी आवाज भी इबादत हो। वो झुकता है मगर सिर्फ अल्लाह के सामने, उतरता है मगर सिर्फ अल्लाह से, वो उम्मीद मानता है मगर सिर्फ अल्लाह से। अगर यकीन जिंदा हो जाए तो ना कोई मीडिया हमें तोड़ सकता है, ना कोई ताकत हमें खरीद सकती है, ना कोई खौफ हमें खामोश कर सकता है। यही वजह है कि मुवाहिद की तारीख कुर्बानियों से भरी है मगर दिल में से खाली है। और साथ ही में मैं फिर यही कहूंगा कि तौहीद कोई फलसफा नहीं, कोई नारा नहीं, कोई वक्ती जज्बा नहीं, तो इस जिंदगी का फैसला है या तो अल्लाह या फिर सब कुछ में सब। हम सब गवाही देते हैं कि हमें अल्लाह ही काफी है। तौहीद याद रखो कि तौहीद सिर्फ अकीदे की इस्लाह नहीं करती, ये तरजीहात की इस्लाह करती है। जब तौहीद जिंदा होती है तो इंसान जान लेता है कि क्या मुकद्दम है।